الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب اس نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ ہم اس کی کتاب کو تھامیں، اس کی کتاب کو پڑھیں، تو یا اللہ ہمیں اس کا درست فہم عطا فرما اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج ہم نے آغاز کیا ہے بنی اسرائیل کے ذکر سے، اور یہ 5ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے آیت 40 سے آگے تک۔ آغاز ہی بڑا خوبصورت ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ کسی کو اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے پسندیدہ نام سے پکارا ہے، اور یہ نام کہاں سے ان کو ملا؟ تو اس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صاحبزادے عطا کیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب مشہور تھا وہ تھا اسرائیل۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے دیے، اور یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلائے، اور ان کے نتیجے میں ان کے ذریعے سے ہونے والی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اس کے علاوہ چونکہ بنی اسرائیل کو، جیسا کہ آپ آگے دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے چن لیا تھا، اپنے دین کی اشاعت کے لیے چن لیا تھا، تو جو لوگ ان کی دعوت سے متاثر ہوئے وہ بھی بنی اسرائیل ہی کہلائے۔ تو بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا تعلق جڑتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا کہاں؟ عرب، مکہ مکرمہ میں۔ وہ وہاں رہے، اور نبوت کا سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام، جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں چھوڑا تھا، ان کے سلسلے سے جاری رہا۔ ایک عرصے تک انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے۔ بنی اسرائیل ہی کے ذمے یہ کام رہا کہ وہ اللہ کا دین انسانوں تک، تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا، جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی فرد جرم ہے، جو وہ ان پر عائد کی جا رہی ہے۔ اس کی غرض کیا ہے کہ امت مسلمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک عرصے تک انبیاء نہیں آئے، لیکن پھر آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسماعیل، اب جب کہ ان کو اس کام کا ذمہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تمام عالم کی ہدایت کا کام کریں، تمام انسانوں کی ہدایت کا کام کریں، تو ان کو یہ دکھا دیا جائے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو انہیں نہیں کرنے، کون سی غلطیاں ہیں جو انہوں نے نہیں کرنی۔ عام انسانی زندگی میں، مینجمنٹ کی زندگی میں، کیس اسٹڈی کسی کو سکھانے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے کہ کسی کیس کو اسٹڈی کر لیا جائے، اور اس اسٹڈی سے یہ معلوم کر لیا جائے کہ کون سی غلطیاں ہیں جو پہلے ہوئی تھیں وہ نہ کی جائیں،
اور کن چیزوں کو جو اچھائیاں تھیں انہیں اختیار کیا جائے اور پروان چڑھایا جائے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے اس موقع پر قرآن مجید میں پہلی ہی بڑی سورت سورہ بقرہ، اس میں ابتدا کے بعد ہی ذکر بنی اسرائیل کا کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ یہ بنی اسماعیل کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے سے ہی بتا دی جائے کہ کون سی غلطیاں ہیں جنہیں نہیں کرنا۔ تو اس طرح سے آغاز ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کتاب کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہاں یہ رکوع ختم ہوا۔ ہم اگر یہ دیکھیں تو یہاں کہا کیا جا رہا ہے کہ میری اس نعمت کا خیال کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت تھی ہدایت، وہ نعمت تھی کتاب، وہ نعمت تھی تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اور عہد یہ تھا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تم عزت پاؤ گے، سرفرازی پاؤ گے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کتاب اب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، یعنی قرآن پاک، یہ کتاب اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اہل کتاب اس کتاب کو، قرآن مجید کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح بندہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ ان کی کتابوں میں وہ نشانیاں لکھی ہوئی تھیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی دلالت کرتی تھیں، اور ان کو اس بات پر پورا یقین اور علم تھا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن کس وجہ سے انہوں نے قرآن کا انکار کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو ان کی پہلی کمزوری ہے وہ یہ کہ ان آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہ ڈالو۔ دنیا کی جتنی بڑی سے بڑی دولت اگر ملتی ہے کسی انسان کو تو وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ تھوڑی ہے، ہیچ ہے۔ اب آخرت کا خیال نہ کرے آدمی اور سوچے کہ اس دنیا میں جو ہے وہ مجھے عزت اور دولت اور سرفرازی اور قیادت اور مقام حاصل کرنا ہے، اور وہ تو اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ میں جھٹلاؤں دوسرے کے مقام کو اور اپنے مقام پر ڈٹ جاؤں۔ تو سب سے پہلی بیماری کیا ہے؟ وہ ہے اس دنیا کے مناصب، مراتب اور دولت اور طاقت کا حصول۔ یہ کتنا ہی زیادہ ہو یہ تھوڑا ہی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔
یہ گفتگو کا انداز ہے، یہ گفتگو میں خرابی ہے کہ بات چیت اس طرح سے نہ کرو، اس طرح سے گھما پھرا کے نہ کرو کہ لوگوں کو کے دلوں میں شک و شبہ پیدا ہو، یعنی سیدھے سیدھے اقرار بھی نہ کرو اور سیدھے سیدھے انکار بھی نہ کرو، بلکہ اس طرح سے کرو کہ عام لوگ مشتبہ ہو جائیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے آگے تم بھی جھک جاؤ۔ یہ ہے بنیادی بات کہ انسان اپنی گروہی، اپنی جماعتی، اپنی فرقہ وارانہ عصبیت کی بنا پر حق بات کو جھٹلائے، وہی حق بات جو وہ خود کہتا ہے، وہی دعویٰ جو وہ خود کرتا ہے، وہی دعوت جو وہ خود دیتا ہے، وہی مقاصد جو اس کے پیش نظر ہیں، اس کو اگر کوئی اور کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ان میں اس کا ساتھ دے، آپ تصور تو کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد اگر سارے اہل کتاب جھک جاتے اللہ کے آگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جد و جہد کر رہے ہوتے تو آج دنیا کی کیفیت کیا ہوتی، کیا حالت ہوتی۔ اور آج بھی اگر بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں متفق ہو جائیں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، ہمیں اسی کے پاس جانا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کر آئے ہیں یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی ہدایت ہے جو اس سے پہلے ہمارے انبیاء پیش کرتے رہے ہیں، اور اب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور اس قرآن کو لے کر تمام دنیا کے سامنے چلا جانا ہے، تمام دنیا کے سامنے پہنچانا ہے، تو دنیا بدل جائے گی، کتنی ذرا سی دیر میں بدل جائے گی۔ یہی دعوت ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ یہ ایک بڑے پرسپیکٹو میں ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے۔ آپ اپنی دنیا میں دیکھیں، آپ مسلم ہیں، آپ شبیہ الحسن ہیں، آپ متقی ہیں، آپ سب اپنی اپنی جو ہے ایک انا رکھتے ہیں، پھر آپ کی انا، آپ جو ہے وہ اپنی انا کی تسکین میں کچھ گروپ بناتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کو لے کے آگے بڑھیں، آپ اپنے بھائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں، بجائے اس کے آپ حق اور نیکی کے کام میں اگر کسی نے سبقت لے لی ہے، اس بات کو یاد رکھیں، اگر کسی نے سبقت لے لی ہے، کسی نے انیشیٹو لے لیا ہے، اور وہ حق کا ہے اور وہ خیر کا ہے اور وہ بھلائی کا ہے اور وہ اسی دعوت کا ہے جو آپ خود دے رہے تھے، تو پھر آپ اس انیشیٹو لینے والے کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کتاب میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ کسی فرقہ بندی، کسی گروہ بندی میں نہ پڑھو، اپنی ذاتی انا میں نہ پڑھو۔ کیا تم عقل سے بالکل کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے۔ صبر، اپنے مقصد پہ ڈٹ جانا، اور نماز خالصتاً للہ، اللہ سامنے نہیں ہوتا لیکن یہ یقین ہوتا ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، ہم اس کے آگے کھڑے ہیں، ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں، ہم اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس سے کلام کر رہے ہیں، ہم اس سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم اس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اس سے جو شخصیت بنتی ہے وہ تو فنا فی اللہ ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مالک، ہم تیری راہ میں کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، تیرے آگے جھکے رہنے کے لیے بھی تیار ہیں، زمین پہ سجدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ تو فرما برداری کی ایک انتہائی کیفیت انسان کی زندگی میں پیدا کرتی ہے، لیکن ہے یہ ایک مشکل کام، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو جو آخرت کو پیش نظر رکھیں گے ان کی دنیا کی زندگی کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا،
اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شب و روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس وقت تم نے بڑی نادانی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم اب شکر گزار بنو۔ یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلویٰ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا
کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا، اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعیین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہاں بنی اسرائیل کے تذکرے کے بعد یہ سوال مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ طیبہ میں آئے تھے تو اس بات کو ذہن میں لے کر آئے تھے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں پہلے سے لوگ اللہ اور روز آخرت اور رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جو اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اور پچھلے انبیاء جن کے ہم بھی مانتے ہیں ان پر وہ ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، یہ ہمارے ساتھ دوستی کریں گے اور اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس کے برعکس یہ سازشوں پہ اتر آئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا شروع کر دیا اور ان کو سپورٹ کر کے، چونکہ یہ مالی طور پر مستحکم لوگ تھے، کاروبار اور تجارت پہ چھائے ہوئے تھے اور وہاں کے بہت سارے لوگ ان کے مقروض تھے، تو یہ
سیاسی طور پر بھی ایک طاقت رکھتے تھے، وہاں پہ معاشی طور پر بھی طاقت رکھتے تھے، اور مذہبی طور پر بھی ان کی دھاک تھی۔ ان کے مدینے کے اطراف میں بڑے بڑے ان کے مدارس تھے، بڑی بڑی زمینوں پر ان کے قبضے تھے، جہاں یہ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے تھے، اور لوگ ان کے پاس رجوع کرتے تھے جب کبھی کسی روحانی مسئلے کا شکار ہوتے تھے تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو تین حیثیتوں سے، مذہبی، معاشی اور سیاسی، تینوں حیثیتوں سے یہ مستحکم پوزیشن پر تھے، اور مسلمان اس بات کے متوقع تھے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کریں گے، تعاون کا رویہ اختیار کریں گے، مل جائیں گے ہمارے ساتھ، اور ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر، جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا؟ وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں، یہ دو گروہ اس رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا ہے جو ان کے علماء تھے۔ ان کے علماء کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ آپس میں یہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم ان کو وہ حقیقتیں نہیں بتائیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو دین اسلام کے بارے میں، جو قرآن مجید کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہ ہم انہیں نہیں بتائیں گے کہ یہ سچا دین ہے، یہ سچی کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کی تصدیق ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ان کی تصدیق کر دی تو اللہ کے ہاں ہمارے لیے جو ہے وہ یہ تو ایویڈنس بن جائے گا۔ یہ ان کی کتنی بڑی جہالت تھی کہ اللہ تعالیٰ سے چھپا رہے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایویڈنس نہ مل جائے، حالانکہ اللہ تو دل کے چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہے۔ یہ کیسے عالم تھے؟ ان کو کیا علم تھا؟ اتنا اگر علم نہ ہو کہ اللہ ہر کھلے چھپے دل کے ہر بات راز کو جانتا ہے، جو ہم زور سے بولتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہم نہیں بولتے دل میں رکھتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، ان ساری باتوں کا علم اگر نہ ہو تو پھر انسان کیسا عالم؟ یہ ان کے عالموں کی حالت تھی کہ یہ سوچتے تھے کہ ہم یہ باتیں نہیں بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تو جو ہے وہ اللہ کو ہمارے خلاف کوئی حجت نہیں ملے گی۔ اور ان کے امیوں کا، ان کے جاہلوں کا حال یہ تھا، ان کے عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ بس محض اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں پر زندہ تھے۔ یہ کہ وہی خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی
بھی ہیں مولا بس تیرے محبوب کی امت میں ہیں، بالکل جیسے ہمارے ہاں عام لوگوں کا حال ہے اسی طرح سے ان کا حال تھا کہ بس اول تو ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، تو دوزخ میں تو اول ہم جائیں گے نہیں، اور جائیں گے تو بس ایک ڈبکی لگا دی جائے گی بس، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یہ وہ خیالات ہیں جن کی نفی قرآن کر رہا ہے، اور یہی اگر بعین ہی مسلمانوں کے بھی ہو جائے تو ظاہر ہے جو انجام ان کا ہوگا وہی انجام ان لوگوں کا بھی ہوگا۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اب بتائیے کون سی باتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بھلائی کا سبب اور ذریعہ نہ ہوں، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج تم وہی ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ ان سے کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو بے گھر نہ کرنا، ایک دوسرے کو اغوا نہ کرنا، قیدی نہ بنانا۔ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، قتل بھی کیا، بے گھر بھی کیا، اور پھر جب جنگ ختم ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا ختم ہوا تو جو قیدی جن کو پکڑ لیا تو ان کو کہنے لگے کہ اب ہم یہ فدیے میں ان کو چھوڑیں گے۔ فدیے کا ذکر کتاب میں تھا کہ قیدی اگر آئیں تو ان کو جو ہے وہ لڑائی کے بعد قید ہو جائیں تو ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دو۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے اس حصے کو کہ تم ان سے لڑنا نہیں، آپس میں لڑنا نہیں، قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو بے گھر نہیں کرنا، ایک دوسرے کو قید نہ کرنا، لیکن تم جو ہے وہ کر یہ رہے ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہو، تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کو بے گھر بھی کر رہے ہو، اور تم جب قید میں آتے ہیں لوگ تمہارے ساتھ تو تم یہ کرتے ہو کہ فدیہ طلب کرو، تو اور اس میں کہتے ہو کہ ہم کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، تو کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو نہیں مانتے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ کیا مسلمانوں کا حال ایسا نہیں ہے کہ ہم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں اور کچھ حصوں کو نہیں مانتے؟ بڑی تفصیل ہے اس میں، آپ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی باتیں ہم مانتے ہیں اور کون سی باتیں نہیں مانتے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں۔ کیوں دنیا کی زندگی میں کیوں ذلیل و خوار ہو کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں سے بے گھر کرتے ہیں، قیدی بناتے ہیں، اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان
حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔